کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی ایک فضیلت ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ حدیث آپ نے ہو سکتا سنی ہو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من ادرک شہر رمضان ولم یصمہ فقد شقی، یعنی جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، یعنی جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں تین قسم کے اشخاص کی بدبختی اور شقاوت کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے ان تینوں چیزوں کی اہمیت و افضلیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں عبادت کی کثرت، روزے، والدین کی تابعداری اور ان کی خدمت، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، آپ کی تعریف، آپ کے اوصاف و کمالات، آپ کی شان کو بیان کرنا کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کو رب کریم جل شانہ نے کیا، یعنی انبیاء کو جمع کر کے عالم ارواح میں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر تب سے جاری ہے اور انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں اور امتوں میں ان کا ذکر کرتے رہے، بلکہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کا نور بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتوں کو بنایا وہ درود بھیج رہے ہیں، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان کی مدد کرنے اور ان پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ پھر انبیاء اپنی امتوں میں ان کا ذکر کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کے اجتماع میں، کبھی ایک کے پاس، کبھی چند کو جمع کر کے، کبھی لوگوں کے مجمع میں آپ نے اپنے فضائل، اپنے اوصاف، اپنے کمالات بیان کیے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو تعلیم دینا بھی ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اللہ کا طریقہ بھی ہے، انبیاء کا طریقہ بھی ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ تو شان خاتم الانبیاء بس زبان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے انا کے ساتھ جو روایات بیان ہوئی ہیں نا، ان کو چننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں حدیثوں میں سے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنہ، وہ جنت کے بارے میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو میدان محشر میں دنیا دیکھے گی، مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں ان کا دیکھا جائے گا۔ اس وقت سمجھ آئے گی کہ ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے حبیب
حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک جس میں مسلم شریف میں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، پھر دوسرے انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، پھر دوسرے انبیاء کی امتیں داخل ہوں گی۔ دروازہ حضور سے کھلوانے میں راز یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اتفاقاً حضور علیہ السلام نے کھلوایا ہے، اگر کوئی اور نبی بھی کھلواتے تو کھل جاتا۔ آپ نے خود وضاحت فرما دی کہ فرشتہ کہے گا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ گویا انا فتحنا لک فتحا مبینا کا ظہور ہو رہا ہے، باب شفاعت ہو یا باب جنت ہو، باب مغفرت ہو یا باب رحمت ہو، دروازہ حضور علیہ السلام کے کرم سے ہی کھل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تم سے جہاں کا وجود، تم سے کھلا باب جود، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین تان کرنے کے انداز ڈھونڈتے رہتے تھے، اور آج بھی بعض جو ہے وہ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین یا آپ کی تنقیص یا آپ کی شان کو گھٹانے کے در پہ رہنے کا خبط ہوتا ہے۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ نسب پر بھی تان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے منافقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں تان سنا، جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا اور حضور علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے حضرت عباس سے کچھ نہیں کہا، آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، صرف حضرت عباس کو جواب بتانے کی بجائے پورے مجمع صحابہ کو بتایا تاکہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ حضور علیہ السلام کے نسب کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ آپ نے مجمع سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ، انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کو امام ترمذی نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ روایت کا مفہوم ہے، فرمایا بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے اچھوں میں بنایا، مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں اچھوں میں بنایا، عربوں میں، پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں بنائیں تو مجھے اچھی جماعت میں بنایا، پھر ان اچھوں کے قبیلے بنائے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے قریش میں پیدا کیا، پھر ان قریش قبیلے میں خاندانوں کو چنا، فرمایا کہ پھر ان اچھوں کے کئی گھر بنائے تو مجھے سب سے اچھے گھر بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سمجھیں آپ، سب سے اچھا، سب سے اچھا، سب سے اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اپنا نسب بیان کیا، اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے اجتماع میں آپ اپنا نسب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھے اچھوں میں رکھا، قبیلے بنے مجھے ان میں سے اچھے میں رکھا، خاندان بنے مجھے ان میں سے اچھے میں رکھا، اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، صحابہ کے اجتماع میں بیان کیا۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا تھا حضرت آدم کو اللہ نے صفی بنایا، حضرت نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا تھا، بل انا حبیب اللہ، بلکہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وہ سارے شان والے، مگر حبیب صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہاں
آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ اس لفظ محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم شان خاتم الانبیاء میں پورا ایک سلسلہ کریں گے کہ یہ نام بڑی شان و عظمت والا ہے، کیوں نہ ہو، یہ کن کا نام ہے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھا یہاں ایک اور لطیف اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا انا محمد، ساتھ میں کیا فرمایا؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آباء و اجداد بالخصوص حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب اگر معاذ اللہ موحد نہ ہوتے تو ان کا نام لے کر عظمت بیان کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، کیونکہ کافر و مشرک تو ناپاک ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ نہ بولے کہ جس میں کوئی ایسی برائی والا چیز آتی ہو۔ تو اس کو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا تعارف کروایا اپنے آباء و اجداد کی شان اور ان کی موحد ہونے کی شان کو بھی بیان کر دیا کہ حضرت عبداللہ بھی مومن تھے، حضرت عبد المطلب بھی مومن تھے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اہل ایمان تھے اور تمام کے تمام خیر والے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں شان خاتم الانبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا میں ہی ان میں سب سے اچھی ذات والا اور اچھے گھر والا ہوں۔ ذات بھی فرمایا سب سے اچھی میری، گھر بھی فرمایا میرا سب سے زیادہ اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اونچے خاندان میں، اونچے گھرانے میں اور اونچی ذات والا بنا کے بھیجا ہے۔ تیری ذات کیا شان والی ہے پیارے۔ تو سب سے اونچی ذات اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے۔ بس یہی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی شان، سب سے اونچی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف میں جہاں وسیلے کا ذکر ہو رہا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ہوا، میں وہی ہوں جس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی رہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد و انا احمد، فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد بھی یہی ہیں، احمد بھی یہی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پوری تعریف کا ایک موضوع اور باب بیان کر دیا۔ اس کی شرح بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، اوصاف اور نام کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے پورا احاطہ کر لیا ان کی شان بیان کرنے کا۔ نہیں، یہی کہہ کے چلے گئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کیوں نہ ہو؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے محمد اسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ آپ کے وجود کی برکت سے کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نہ صرف ہدایت کا نور نصیب ہوا
بلکہ دوسروں کے لیے سراپا ہدایت بن گئے۔ جو ذرے تھے وہ آفتاب بن کر چمکنے لگے، جو قطرے تھے وہ سمندر نظر آنے لگے۔ قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے، صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ہی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ پاک کفر مٹا دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان، اپنا مقام بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کفر مٹا دیا۔ بلکہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میں ہی حاشر ہوں، جمع کرنے والا، لوگ میرے ہی قدموں پہ جمع کیے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشر بھی ہیں، بلکہ شفا شریف میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، میں ہی عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور روایت میں شمائل ترمذی میں بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبی الرحمتی و نبی التوباتی، فرمایا میں ہی رحمت کا نبی ہوں، توبہ کا نبی ہوں۔ میرے محبوب وہ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور فرمایا میں انا نبی الرحمتی، میں نبی رحمت ہوں، و نبی التوباتی، اور نبی توبہ ہوں، توبہ کا نبی ہوں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اس قدر شان و عظمت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، اس قدر شان اور مقام و مرتبہ عطا کر کے بھیجا ہے، جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوتی ہے، جن کے صدقے میں مجرموں کو پناہ ملتی ہے، جن کے صدقے میں مجرم بخشے جاتے ہیں۔ انہی کی بارگاہ میں رب نے فرمایا نا کہ بھیجا گیا مجرم کو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب اپنی یہ جانوں پر ظلم کر لیں تو تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں، تو رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ کہیں بھی کوئی رہتا ہے، ہر ایک مدینہ پاک جانے کی اگر سکت نہیں رکھتا، مجرم ہے، جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جہاں ہے وہ وہیں سے تصور جمائے کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اپنے آقا کریم سے معافی طلب کرے، ان کی شفاعت طلب کرے، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ جہاں ہے وہیں سے تصور جمال حاضری کا کہ رب نے ان کی طرف جو ہے وہ مجرم کو بھیجا ہے کہ ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں اس کو پناہ ملے گی، ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر ادھر بھٹکنے دوڑنے کی بجائے ان کے قدموں میں رہیں، ان کی بارگاہ میں رہیں، ان کی محبت میں رہیں، ان کی غلامی میں رہیں، ان کی چاہت میں رہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اجود بنی آدم، میں ہی اولاد آدم میں سب سے بڑا داتا ہوں، سب سے بڑا سخی ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا انا اجود الناس، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا کہ بڑا سخی یعنی داتا کون ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ بڑا داتا ہے، پھر میں آدم کی اولاد میں سب سے بڑا داتا ہوں یعنی سخی ہوں، پھر وہ بندہ عالم دین جو علم سیکھے سکھائے، قیامت والے دن وہ اکیلا امیر یا فرمایا جماعت بن کر آئے گا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجود الناس کا اور سب سے بڑے جود و کرم کرنے والے کا ذکر کیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی سوالی کو لا نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ بس نہیں ہے آپ کے پاس، اور کیا نہیں ہے جو رب نے عطا نہیں کیا؟ کوثر کے مالک ہیں۔ اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرماتے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ خود فرماتے ہیں انا اجود الناس، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نعمتیں بانٹتے ہیں، قاسم نعمت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو جو ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو ملے گا ان کے در سے ملے گا، جس کو جو ملنا ہے انہی کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ یہی قاسم نعمت ہے، یہی کوثر کے مالک ہے، یہی سب سے بڑے سخی ہیں، یہی سب سے بڑے جواد ہیں، یہی سب سے بڑے جود و کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان صفات کے ساتھ متصف فرمایا، ان شانوں کے ساتھ متصف فرمایا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی؟ ہمیں جو ملے گا انہی کے در سے ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑیں گے، انہی کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں زندگی بسر کریں گے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہے، قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء